اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 20ویں شب ماہ رمضان کی دعا جو رات میں پیغمبر اسلام نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، 20 کی رات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ مما مضى من ذنوبی فنسیتها وهي مثبت على يحصيها على الكرامة الكاتبين. ما افعل واستغفر اللہ من موقبات الذنوب واستغفره من مقطعات الذنوب واستغفره مما فرض علي فتوانيت واستغفره من نسيان الشيء الذي بعدني من ربي واستغفره من الضلات وضلالات ومما كسبت يدي أومي به أتوكل عليه كثيرا استغفره واستغفره 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 واستغفر. صدق اللہ العلی العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے. توبہ اور استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے ان گناہوں کے جو گزر چکے ہیں اور ان کو میں بھول چکا ہوں، حالانکہ وہ تجھے یاد ہے، نامہ اعمال میں موجود ہے. کیونکہ میرے بزرگ کاتبین، کرام الکاتبین، فرشتے اعمال شمار کرتے رہتے ہیں. جو کچھ میں کرتا ہوں میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنے مہلک گناہوں سے جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، اور توبہ کرتا ہوں ان گناہوں سے جو مجھے اللہ کی رحمت سے الگ کر دے، جدا کر دے. استغفار کرتا ہوں ان سے ان کی کاہلی اور سستی اور تیرے فرائض بجا لانے میں جو ہم نے سستی کی ہے اسے استغفار کرتا ہوں. میں مغفرت چاہتا ہوں بھولی ہوئی باتوں سے جنہوں نے مجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. توبہ کرتا ہوں لغزش اور گمراہی کا اور گناہوں سے اپنے ہاتھوں کو مبتلا ہوں گیا ہوں. جو گناہ ہم نے کیا اپنے ہاتھوں سے، اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اسی پر پورا بھروسہ کرتا ہوں. میں اس سے استغفار چاہتا ہوں 8 مرتبہ. میں اس سے استغفار چاہتا ہوں، میں اس سے استغفار چاہتا ہوں، میں اس سے استغفار چاہتا ہوں، میں اس سے استغفار چاہتا ہوں. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ شب کی دعا ہے. اب ہم لوگ ماہ رمضان کے 20 تاریخ کی دعا پڑھیں گے جو مختصر ہے اور پیغمبر اسلام نے تقوی کی بہترین فضیلت میں بیان فرمایا ہے کہ ہر دن تقوی کی ایک منزل پر گامزن ہو اور اپنے آپ میں تقوی تلاش کرتے رہو تاکہ 30 دن میں تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النعران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن بمنزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اے معبود، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، آج مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما، آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. اے ایمان داروں کے دلوں کو تسلی و تشفی دینے والے پروردگار، یقیناً اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمیں التجا کی ہے، فریاد کی ہے، بہشت کی، جنت کی، حسن عمل سے ملتی ہے نہ کہ بہانے سے. اچھے عمل سے جو ملتی ہے تو ہمیں اچھے عمل کی طرف لگا دے. جہنم کے دروازے بند کرنے کی فرمائش ہے. قرآن مجید کی خدمت میں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا محور اور قرآنی زندگی گزارنے کی توفیق مانگی ہے اور اسی کی خدمت میں رہنا ہم چاہتے ہیں. اپنے آپ کو قرآن سے شب قدر ہوئی ہے. شب قدر اللہ نے شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے. جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اس کی تقدیریں بن جاتی ہیں. دلوں کو آرام اور سکون کی توفیق مانگی ہے.
یقیناً بہت سی چیزیں ہم نے آج مانگی ہے. ایک تو جنت کے دروازے ہیں، دعا میں خدا سے بہشت کی درخواست مانگی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق مانگی ہے. کل بات پرسوں ہو چکی ہے. توفیقات کے لیے بھی 35 چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں نے 22 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہیں. یہ 22 چیزوں سے توفیق ملتی ہے. مومنین کے قلوب میں خدا اطمینان ودیت کرتا ہے، مومنوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے. منتخب پیغام یہ ہے اس دعا میں کہ انسان کا انجام ان دو جگہوں میں سے ایک پر ختم ہوتا ہے، یا بہشت ہوگی یا دوزخ ہوگا. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے وہ کس مقام کا انتخاب کرتا ہے. اللہ اکبر. جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں. سب کے دروازے کھلنے کے فضائل بیان کیے ہیں. اسی لیے ظہر اور عصر کی 8 رکعت نماز رکھی ہے، اور مغرب عشاء کی 7 رکعت نماز پڑھی ہے. 8 رکعت سے جنت کے دروازے کھولو اور 7 رکعت سے اپنے جہنم کے دروازے بند کر دو. لیکن کھولنے اور بند کرنے کے لیے چابیاں چاہیے، اسی لیے صبح کی 2 رکعت نماز رکھی ہے تاکہ ایک چابی سے اپنے جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو. اسی لیے ظہر کی نماز منسوب ہے رسول خدا سے، عصر کی نماز امیر المؤمنین سے، اور مغرب جناب سیدہ سے منسوب ہے، اور عشاء امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے. لیکن صبح کی نماز امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ جس ذات سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جسی ذات سے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. ماہ رمضان کی برکتوں اور لطافتوں کے ساتھ یہ دعا یقیناً 8 رکعت نماز ہے جو ہم شب 20 میں پڑھیں گے. 20 ماہ رمضان کی رات میں 8 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو اچھا وہ پڑھ سکتے ہیں صبح کی طرح سے. ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ کو پروردگار معاف کر دیتا ہے. 20 ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کا ثواب. 20ویں دن خداوند عالم 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ شیطان رجیم سے محفوظ رکھے. ہر روزے کے بدلے میں خدا 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے. تمہارے آگے پیچھے درمیان میں خندق بنا دے گا جو تمہیں افراد کا ثواب عنایت فرمائے گا. جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن کی تلاوت کی ہے ان کا اجر و ثواب تمہیں دے گا. جبریل کے پر کے مقابل میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، اور عرش اور کرسی کی تسبیح اور ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دے گا. اور قرآن کی ہر آیت کے مقابل میں 1000 حور سے تمہاری شادی کرا دے گا. 1000 حور سے. یہ جو دعا آپ نے پڑھا اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے لیے ثواب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہے ان کے برابر 60 سال کی روزے کا اجر و ثواب پروردگار لکھ دیتا ہے. یقیناً شب 20 ہے اور شب 20 یقیناً بہت عظیم ہے. اور ایک شب 19 میں آپ نے شب قدر کیا ہے، اور یقیناً اس کا دن گزر جانے کے بعد پھر شب قدر آئے گی. فتح مکہ 8 ہجری میں رسول خدا نے فتح مکہ کیا ہے 20 رمضان کو، اور اسی فتح میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، لیکن صرف 2 شہید ہوئے، وہ بھی لشکر سے الگ ہونے کی وجہ سے مارے گئے تھے. یہی وہ دن ہے 20 رمضان جس میں رسول خدا کے دوش پر علی ابن ابی طالب سوار ہو کر بتوں کا آپ نے صفایا کر دیا. دفاع کے لیے، دشمن کو ہٹانے کے لیے، بھگانے کے لیے روایت میں ہے کہ جوشن کبیر پڑھو. جوشن کبیر دشمن کو نیست و نابود کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. لہذا دشمن کو ختم کرنے کا جو ہمیں تذکرہ دیا ہے اس کے اوپر ہم آمادہ ہوں. دعائے جوشن کبیر تمام ظلم ستم سے ہمیں بچانے کا بہترین وسیلہ ہے. آخر میں 3 شبوں میں ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. ماہ رمضان استغفار ہے. استغفار
گناہوں کی وجہ سے نہیں، استغفار بہت بڑی نعمت ہے، مشکلات کا حل اور استغفار۔ روایت میں ہے کہ انا رجلا الی الحسن من شاء الیہ الجود، ایک شخص امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آیا اور خشک سالی اور قحط سالی کی شکایت کی کہ جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے، گندم نہیں ہو رہا ہے، بھوکے لوگ مر رہے ہیں۔ فقال لہ الحسن، حسن مجتبیٰ نے فرمایا استغفر اللہ، اس سے استغفر اللہ کہے۔ امام حسن نے فرمایا خدا سے استغفار کرو۔ ہم شب قدر میں تسبیح لے کر استغفر اللہ و اتوب الی اللہ 70 مرتبہ کہتے ہیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو یہ استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ اور ایک اور شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی، فقر کی شکایت کی کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، غریب مسکین ہوں، تو امام نے فرمایا کہ استغفار کرو، اس کے لیے بھی کہا امام نے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے حکم عرض کیا، دعا کیا کہ خدا مجھے فرزند دے دے، بیٹا دے دے، تو امام نے فرمایا استغفر اللہ کہو۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا کہ آواز دیا کہ مجھے سکون نہیں ہے، تو کہا استغفار کرو۔ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ جانے سے ڈرتا ہوں، کہا استغفار کرو۔ عزت کا خطرہ ہے، کہا استغفار کرو۔ ظلم جو ہے وہ ہمارے اوپر چاروں طرف گھیرے ہوتے، کہا استغفار کرو۔ اصحاب میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے مختلف شکایتوں کی، مشکلات کے حل کے لیے صرف توبہ اور استغفار کا دستور بتایا، تو امام نے فرمایا فقال قلت ذلك من ذات نفسی انما اعترب علیہ قول اللہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم اموال وبنین۔ سورہ نوح میں 10، 11، 21 نمبر کے آیت میں پروردگار یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہر چیز کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے۔ اب جب ہم اعمال شب قدر کر چکے ہیں اور استغفار کرتے رہیں، تو استغفار کرتے کرتے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے۔ اس لیے کہ امام حسن نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ 3 مشکلوں اور ہر مشکل سے نجات کا حقیقی راستہ توبہ اور استغفار ہے، بلکہ یہ بات میں نے خدا کے فرمان کے مطابق کہی ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، مال اور اولاد کی ترقی دے گا۔ اس آیت کے ضمن میں بہت سی تفصیل بیان کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مرتبہ امیر المؤمنین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، عرض کیا یا علی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میری زیرات اور کھیتی اور درخت خشک ہو گئے ہیں، نہیں کھیتی ہے، کہا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا بارش کی کمی ہے، کہا استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا فقیر محتاج ہوں، کہا استغفار کرو۔ پانچویں نے کہا بے اولاد ہوں، اس کا شکوہ ہے، کہا استغفار کرو۔ غرض کی ہر طرح کی کمی، کئی آدمی آتے رہے اور سب کو امیر المومنین استغفار کا حکم دیتے رہے۔ میں نے کہا عرض کیا کہ آپ مختلف سوال کا ایک ہی جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ فقلت استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور پھر اس کے بعد لذت دیکھو، پھر مزہ دیکھو۔ تو شب قدر میں جہاں ہم استغفار کرتے ہیں، ان استغفار کی طرف ہم توجہ دیں کہ استغفار سے فائدہ کیا ہے اور استغفار ہماری زندگی کا نجات دہندہ کیسے ہے اور ہمیں کس منزل کمال تک استغفار پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے صرف استغفار نہیں ہے کہ گناہ میں استغفار کیا جائے، بلکہ اچھے لوگ بھی استغفار کرتے ہیں۔ آج کا ورد کیا ہے؟ الغفار، الغفار، بخشنے والا، حفاظت کرنے والا، پناہ دینے والا، محفوظ رکھنے والا، ان تمام اشیاء سے جنہیں انسانوں میں روحانی اور جسمانی کمزوری اور بیماری پیدا ہو جاتی، ان سب چیزوں سے بچانے والا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا انا آمنا بربنا لیغفر لنا وخطینا ما اکرم علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور بھی آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں میں، ماہ رمضان کے دعاؤں میں ہر روز پڑھی جانے والی ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ انہ کان غفارا۔ یہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں، مجرب عمل ہے۔ کسی بھی مشکل کوئی بھی حاجت ہو، کیسے بھی سوال ہو، بارگاہ رب العزت میں یہ پڑھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ انہ کان غفارا۔ بخشش چاہتے ہیں خدا سے، میرا رب ہے، اس کے حضور توبہ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کا خاصہ کیا ہے؟ گناہوں سے آزاد ہونے اور دل سے محبت دنیا کو نکالنے کے لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے بار بار اسے 100 مرتبہ پڑھیں، یا غفار و اغفر ذنوبی یا قہار۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، اور انسان ڈپریشن جیسے مرض سے بھی انسان نجات پا جائے گا۔ قبولیت دعا اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کے لیے رات کے وقت 2181 2181 ٹائم یا خیر الغافرین کا ورد کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زندگی کو آباد و شاد کر دیتا۔ ماہ رمضان ہے، امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے۔ 20 تاریخ کو گھر میں امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں، کبھی جناب عباس کو بلا رہے ہیں، کبھی امام حسن مجتبیٰ کو بلا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ علی بستر پہ بھی کہتے ہیں سلونی سلونی، کوئی جو مجھ سے پوچھ لے۔ علی کے گھر میں علی کا سر زخمی ہے، زینب کی گود ہے۔ بابا کا سر زخمی دیکھ کر جناب زینب رو رہی ہیں، اور جناب زینب سے علی بن ابی طالب نے پوچھا بیٹی زینب تم رو رہی ہو؟ کہا جس کا بابا جا رہا ہو وہ بیٹی روئے بھی نہیں۔ آواز ہے بیٹی تمہیں رونے کے بڑے موقع آئیں گے، کبھی کوفے میں، کبھی کربلا میں، کبھی شام میں۔ آواز یا بابا جب مشکل میں ہوں گے آپ آئیں گے؟ کہا بیٹی جب تم بلاؤ گے تمہارا بابا ضرور آئے گا۔